حامد رضا صاحب نے جو پیسے لے کر لکھ کے دیا ہے کہ مجھے خواتین کی نشستیں نہیں چاہیے، وہ کیس بہت کمزور ہو گیا تھا۔ تیل 1000 روپے لیٹر ہونا تھا، ڈالر 1000 روپے پہ پہنچ چکا ہونا تھا، اور پاکستان معاشی طور پہ ایک لمبے عرصے تک معاشی استحکام کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ حکومت نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ عمران خان کچھ نہیں کر سکتا، پاکستان کا سب سے نالائق آدمی تھا، اس کو ہمارے صوبے میں وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ رانا صاحب پنجاب کے صدر بھی ہیں، اور مشکل وقت میں سب سے مضبوط طریقے سے اگر کوئی مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو وہ رانا ثناء اللہ تھے۔ جی، میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما راجہ ریاض صاحب۔ ان سے آج ہم بات کریں گے ملک کی سیاسی صورتحال کی۔ راجہ صاحب، یہ بتائیں کہ تحریک انصاف کی جو مخصوص نشستیں تھیں وہ انہیں نہیں ملی، لیکن دیگر جماعتوں میں بانٹ دی گئی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اخلاقی طور پر یہ درست فیصلہ ہے؟ جی بالکل، یہ جو حامد رضا صاحب ہیں، میرے بیٹے کے مقابلے میں فیصل آباد سے جیتے ہیں، انہوں نے، میں نے پہلے لاہور پریس کانفرنس کر دی تھی کہ انہوں نے یہ لکھ کے دے دیا ہے کہ مجھے سیٹیں نہیں چاہیے، خصوصی نشستیں جو ہیں خواتین کی اور اقلیتی۔ ان کے لکھ کے دینے کے بعد کوئی اخلاقی جواز نہیں رہ گیا تھا پی ٹی آئی کا کہ ان کو وہ سیٹیں ملیں۔ ان کے لکھنے کی وجہ سے وہ الیکشن کمیشن نے بھی ان کی درخواست خارج کی، اور پشاور ہائی کورٹ نے بھی حامد رضا صاحب نے جو پیسے لے کر لکھ کے دیا ہے کہ مجھے خواتین کی نشستیں نہیں چاہیے، وہ کیس بہت کمزور ہو گیا تھا۔ اور کل میری پریس کانفرنس کی تائید کی ہے شیر افضل صاحب نے بھی، اور سینیٹر علی صاحب نے بھی، اور بعد میں گوہر صاحب جو چیئرمین ہیں تحریک انصاف کے، انہوں نے کہا ہے کہ سنی طریق سے اطاعت ہماری بہت بڑی غلطی تھی۔ آپ سمجھتے ہیں یہ کس سے پیسے لیے ہوں گے حامد رضا نے، اور اتنا بڑا نقصان جو کر دیا ہے تحریک انصاف کا، یہ اس پہ آپ کیا موقف دیتے ہیں؟ جی بس کچھ، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں چمک اثر دکھاتی ہے، تو یہ چمک کا اثر ہے، اور چمک نے اثر دکھایا ہے، اور انہوں نے تحریک انصاف سے غداری کر کے لکھ کے دے دیا، اور 80 سیٹیں ایم این اے ایم پی اے کی ان کے لکھنے کی وجہ سے تحریک انصاف کی ضائع ہو گئی۔ صاحب، فارم 47 کے ساتھ جو ہوا، آپ سمجھتے ہیں سینئر سیاستدان ہونے کے ناطے کیا یہ متنازع سیٹوں پر جو نتائج ہیں یہ درست ہے؟ جی ہم نے تو خود، حالانکہ ہماری سیٹ فیصل آباد میں نہیں، پنجاب میں سب سے کلیئر سیٹ تھی کہ یہ سیٹ بالکل کلیئر ہے، اس پہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، تو ہم نے تو اس کا باوجود نتائج کو تسلیم کیا ہے۔ اور پی ٹی آئی نے تو 2013 میں بھی رزلٹ کو نہیں مانا تھا، 2018 میں یہ بھی کہتے رہے دھاندلی ہوئی، اور عمران خان جب وزیر اعظم بنا تو دھاندلی کو بھول گیا، اس نے پھر وزیر اعظم بننے کے بعد کوئی دھاندلی کا ذکر تک نہیں کیا۔ اب 2024 میں پھر وہ ہار گئے ہیں، تو انہوں نے پھر دھاندلی کا شور مچا دیا ہے۔ ملک کو سیاسی استحکام چاہیے، اور اس سے بڑا معاشی استحکام چاہیے۔ انہوں نے اب آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا ہے، کل انہوں نے تحریک انصاف نے بہت بڑی گھٹیا حرکت کی ہے، پاکستان سے غداری کی ہے کہ آئی ایم ایف کے دفتر کے بعد امریکہ میں انہوں نے احتجاج کیا ہے، اور احتجاج اس بے شرم آدمی شہباز گل جو یہاں معافی مانگ کے گیا ہے، روتا رہا، اور روتے کانوں کو ہاتھ لگا گیا تھا کہ میں سیاست چھوڑ رہا ہوں، اس نے وہاں بے شرمی کا پھر مظاہرہ کیا ہے اور پاکستان کے خلاف سازش کی ہے۔ راج صاحب، شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے، آصف علی زرداری صدر بن گئے، اور حکومت میں وہی 16 جماعتیں ہیں جو گزشتہ 16 ماہ میں دیکھا کہ حکومت پی ڈی ایم کی تھی اور ناکام حکومت رہی۔ اب کیسے ڈیلیور کر پائیں گے؟ کیسے معاملات ہوں گے؟ میں نہیں مانتا کہ حکومت ناکام رہی، حکومت نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، اور اگر ڈیفالٹ نہ ہوتا تو آج ملک میں خانہ جنگی ہونی تھی، الیکشن نہیں ہو پانے تھے، اور ملک افراتفری کا عالم ہونا تھا، تیل 1000 روپے لیٹر ہونا تھا، ڈالر 1000 روپے پہ پہنچ چکا ہونا تھا، اور پاکستان معاشی طور پہ ایک لمبے عرصے تک معاشی استحکام کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو ان 16 ماہ میں میاں شہباز شریف صاحب نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا کہ انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ اب حکومت جو ہوتی ہے وفاقی حکومت، اس کے بہت بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں، اور 2-3 سال ان کو درست کرنے میں لگتے ہیں، ٹائم پہلے تھوڑا تھا، اب انشاءاللہ تعالی میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اور میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی یہ ٹینیور پورا ہوگا، اور اس ٹینیور میں آپ دیکھیں گے کہ ملک میں سیاسی استحکام بھی آئے گا، معاشی استحکام بھی آئے گا، اور جو سب سے بڑی مہنگائی ہے، بجلی کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں، وہ میاں شہباز شریف صاحب نے
خصوصی ہدایت جاری کر دی ہیں اور ان پہ خصوصی ریلیف دینے کے لیے پلاننگ جاری ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان حکومت چلنے دیں گے؟ عمران خان کچھ نہیں کر سکتا، حکومت انشاءاللہ مضبوط ہے، تمام ادارے حکومت کے ساتھ مکمل شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ عمران خان جو سازشیں کر رہا ہے یہ ساری دنیا کو اب پتہ چل گیا ہے کہ یہ آدمی پاکستان میں سیاسی عدم استحکام پیدا کر کے معاشی عدم استحکام کرنا چاہتا ہے، اور اس کے پیچھے وہ ایجنسیاں ہیں جو پاکستان میں نیوکلیئر کو ختم کرنے کے لیے دو ٹارگٹ تھے، ایک تھا ملک میں دہشت گردی اور ایک معاشی عدم استحکام۔ تو دہشت گردی کا بھی پاکستان نے مقابلہ کر لیا ہے، اور یہ معاشی استحکام کے لیے بھی اقدامات ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور ملک کو جو یہ ایٹمی ٹیکنالوجی ہے اس کو پاکستان میں ختم کرنے کے لیے جو عالمی سازشیں ہیں انشاءاللہ وہ ناکام ہوں گی۔ صاحب مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں، دورے بھی کر رہی ہیں، خبریں بھی چل رہی ہیں، لیکن ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مہنگائی ابھی تک کنٹرول نہیں ہو رہی، عوام کو ابھی تک ریلیف نہیں مل رہا۔ ابھی اتنی جلدی مشکل ہے، اس کے لیے کم از کم 1 سال سے 2 سال کا ٹائم چاہیے۔ کوشش ابھی سے شروع ہو گئی ہے، لیکن جو اصل میں ریلیف ملنا ہے اس کے لیے کم از کم 1.5 سال تو ہر صورت چاہیے۔ راج صاحب اس وقت مہنگائی بہت زیادہ ہے، گیس کے بل 30 ہزار پہ آ رہے ہیں، غریب سے بات کریں تو وہ خودکشی کی دھمکی دیتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حالات کے ذمہ دار کون ہے؟ کیا ہمارا نظام ذمہ دار ہے یا ہمارے سیاستدان ذمہ دار؟ اس کا سب سے بڑا ذمہ دار تو عمران خان ہے، جو اس نے 3.5 سال حکومت کی۔ 2017 میں پاکستان ایشین ٹائیگر معاشی طور پہ بننے جا رہا تھا اور اس نے ملک کا بیڑا غرق کیا۔ میں نے اسی وجہ سے ہمارے گروپ نے اس سے اختلاف بھی کیا تھا۔ اس نے بزدار جیسے نالائق ترین آدمی کو، جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے نالائق آدمی تھا، اس کو ہمارے صوبے میں وزیر اعلیٰ بنا دیا پیرنی صاحبہ کی سفارش پہ، اور اس نے جو کرپشن کی، جس طرح صوبہ پنجاب کو لوٹا، اس پہ ہم نے آواز اٹھائی تھی، اور آج ہر فورم پہ اسی بزدار نے، جس کے لیے اس نے ہر ادارے سے لڑائی کی، اس نے سب سے پہلے عمران خان کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اس آدمی میں کچھ پاکستان کے خلاف سازشیں جو کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور پاکستان سیاسی طور پہ اور معاشی طور پہ پاکستان میں استحکام آئے، غریب آدمی کو ریلیف ملے۔ رانا ثناءاللہ بالکل ہی خاموش ہو گئے ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ حکومت نے منع کر دیا، ان کی جماعت نے منع کر دیا، کیا معاملات؟ نہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسلام آباد ہیں، میٹنگز لے رہے ہیں، اور پارٹی کے وہ سینئر آدمی ہیں، پنجاب کے صدر ہیں، انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب، ابھی تو سارے الیکٹڈ لوگ ایڈجسٹ ہوئے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جب آئے گی کھیپ تو اس میں ایسے سینئر لوگ ضرور ایڈجسٹ ہوں گے جن کی بڑی خدمات ہیں پارٹی کے لیے، اور رانا صاحب پنجاب کے صدر بھی ہیں، اور مشکل وقت میں سب سے مضبوط طریقے سے اگر کوئی مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو وہ رانا ثناءاللہ تھے۔ جی بالکل، میرے ساتھ سینئر رہنما مسلم لیگ نون راجہ ریاض صاحب موجود تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی جماعت ہے مکمل کوشش کر رہی ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی، اور مہنگائی کو بھی کنٹرول کریں گے، اور اس وقت جتنے بھی ملک کو مسائل کا جو درپیش ہیں ان کا جو ہے وہ ان سے نکالے گی، اور خاص طور پر جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں مریم نواز صاحبہ، ان کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھرپور کوشش کر رہی ہیں، اور بہت جلد جو ہے وہ مہنگائی پر بھی قابو پا لیا جائے گا۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے، اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔